تک کہ ایک ایک آوان و انصار میں سے رہا، امام کے کسی گھر والے کو میدان میں جانے نہیں دیا گیا سوائے حضرت مولا علی کے ایک صاحبزادے کے۔ وہ اس لیے گئے تھے کہ جس وقت تو ہور گئے تھے تو کچھ معاملہ ایسا ہو گیا تھا کہ ان کو جانے کی ضرورت پڑی اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب اس کے بعد ایک ایک آوان و انصار جب سب شہید ہو گئے، اب بنو ہاشم کے جوان بچے۔ جب بنو ہاشم کے جوان بچے، ان میں سے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسلم، جو حضرت مولا علی کے نواسے تھے، مولا علی کے سگے نواسے۔ مولا علی کے سگے نواسے کس اعتبار سے؟ ام بنین کی جو بیٹی تھی وہ حضرت مسلم بن عقیل کے نکاح میں تھی، اور یہ مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ تھے، اس اعتبار سے یہ عقیل کے پوتے اور مولا علی کے سگے نواسے تھے۔ امام حسین کی سوتیلی بہن کے بیٹے تھے۔ یہ آئے امام علی مقام سے کہا چچا، اس اعتبار سے کہ یہ مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے، میں جانا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ بن مسلم۔ امام نے ان کو دیکھا اور کہا کہ تمہارے باپ کی شہادت کافی ہے، تم نہ جاؤ، تم جاؤ گے تو مجھے برداشت نہیں ہوگا، تمہارا باپ شہید ہو گیا، اتنا کافی ہے۔ انہوں نے کہا میں تو جاؤں گا۔ وہ بھی گئے میدان میں، عبداللہ بن مسلم ابن عقیل، کئی 100 یزیدیوں کو انہوں نے قتل کیا، بالآخر ان کی بھی شہادت ہے۔ یہ شجاعت کی داستان ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ وہاں پر وہ گئے اور گاجر مولیوں کی طرح کٹتے رہے، نہیں۔ آوان و انصار میں سے، اہل بیت میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس نے کم سے کم درجنوں کو قتل نہ کیا ہو۔ اس طرح سے بہادری سے جاتے تھے۔ مسلمان جوانوں، اپنے اندر بہادری پیدا کرو۔ ہم تو چوہے سے بھی ڈرتے ہیں، کتے سے بھی ڈرتے ہیں، چپکلی سے بھی ڈرتے ہیں، حوصلہ پیدا کرو۔ ڈرتے کیوں ہیں؟ آخرت پر یقین نہیں۔ ڈرتے کیوں ہیں؟ اللہ رسول کی وہ محبت نہیں، اللہ رسول کا وہ خوف نہیں۔ جرائم کرتے اس لیے جینے کی تمنا ہے، اگر جرائم نہ کریں تو پھر آخرت کی تمنا دل میں پیدا ہو۔ عبداللہ بن مسلم شہید ہوئے، ان کے بھائی شہید ہوئے، بعد میں حضرت عقیل ابن ابو طالب کے بیٹے ایک کے بعد ایک تقریباً 4 آئے، وہ شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبی کے مزید 3 بیٹے، حضرت عبداللہ الاکبر ابن امام حسن، محمد ابن امام حسن، اس طریقے سے یہ حضرات ایک کے بعد ایک شہید ہوتے رہے۔ اسی طریقے سے عمر ابن امام حسن، یہ حضرات شہید ہوئے 3۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو چوتھے بیٹے تھے امام حسن کے۔ امام حسن کے 4 بیٹے کربلا میں تھے، 4 کے 4 شہید ہوئے۔ امام حسن پاک کے 4 کے 4، تینوں بیٹے ایک کے بعد ایک۔ ان کی بھی شہادت بڑی طویل ہے، لیکن اب اس کا ذکر کا یہاں ٹائم نہیں ہے، جلدی جلدی سے چلتے ہیں۔ امام قاسم آئے۔ امام قاسم کی خصوصیت یہ تھی، امام قاسم پاک کی خصوصیت یہ تھی، ان کی نسبت حضرت سیدہ سکینہ ابن حسین سے طے ہوئی تھی۔ امام قاسم کی نسبت طے ہوئی تھی، لیکن شادی وغیرہ کے جو معاملات بیان کیے جاتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، ایسے کوئی واقعات نہیں ہے، صرف نسبت طے ہوئی تھی، اسی پر اہل سنت جو ہے وہ اتفاق کرتے ہیں۔ امام قاسم آئے۔ امام قاسم نے کہا چچا، میرے تینوں بھائی شہید ہو گئے، میرے تینوں بھائی شہید ہو گئے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خود جاؤں۔ امام حسن کی نسل 2 بیٹوں سے چلی، ایک زید بن حسن اور ایک حسن مثنیٰ، دونوں سے چلی۔ بعد میں حضرت زید بن حسن کی اولاد کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اور اب جو امام حسن کی نسل ہے وہ حضرت حسن مثنیٰ کے ذریعے سے جو آج تک جاری، غوث پاک وغیرہ سارے بزرگ یہ حسنی انہی کی نسل سے ہے۔ زید بن حسن جو ہے، ان سے کچھ دور تک نسل چلی، جن میں حضرت داتا علی حجوری ہے۔ یہ داتا صاحب بھی حسنی سید ہے، داتا علی حجوری جو لاہور کے اندر ہے، یہ حسنی سید ہے، لیکن اس طرف سے۔ امام قاسم، لوگ کہتے ہیں حسنی نسل کیسے چلی، میں نے تھوڑی سی وضاحت اس کی کر دی ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو نسل حسن کا ہم پورا ایک سیشن چلائیں گے اور اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے، امام حسن کی نسل کیسے چلی۔ حضرت امام قاسم آئے۔ امام قاسم آ کر کہتے ہیں چچا اب مجھے جانے دیں، 3 بھائی تو چلے گئے، میں بچا ہوں، جو آئے تھے وہی جائیں۔ امام نے فرمایا نہیں بیٹے، تم نہیں جاؤ گے،
تم نے نہیں جانا، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ امام قاسم سوچتے سب کو جانے کی اجازت ہے، مجھے جانے کی اجازت نہیں۔ پریشان ہو کر اپنی پھوپھی کے پاس ہے، رونے لگے۔ پھوپھی سیدہ زینب سے کہا آپ اگر کوئی بات کہتی ہے تو انکار نہیں ہوتا، آپ چلیں نا، چچا کو منائیں نا، ان سے کہیں۔ سیدہ زینب نے جوان بھتیجے کو سینے سے لگایا، رو پڑی، میرے بھائی کی نشانی کس منہ سے تجھے جانے دیں۔ ایسے میں امام قاسم جو ہے وہ بے چین ہوئے، اور بے چین ہو کر آپ کا ہاتھ اپنے بازو پہ پڑا۔ وہ تعویذ تھا جو امام حسن نے بوقت شہادت آپ کو دیا تھا، کہا تھا بیٹا جب مشکل وقت آئے تو اس وقت اس کو کھولنا۔ امام قاسم کو کبھی مشکل وقت نہیں آیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کبھی امام حسین نے امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسن کے یتیموں کو احساس ہی نہیں ہونے دیا تھا کہ تم یتیم ہو گئے۔ اپنے بچوں کی جو ضد پوری کرتے تھے اس سے پہلے بھائی کے بچوں کی ضد پوری کرتے، لیکن جب امام حسین نے کہا میں تجھے کربلا میں جانے نہیں دوں گا، تو اس وقت روتے ہوئے ماں کے پاس امام قاسم نے یہ جملہ کہا تھا، یہ تاریخی جملہ، ماں آج تیرا قاسم یتیم ہو گیا، ماں آج تیرا قاسم یتیم ہو گیا، پھوپھی آج تیرا بھتیجا قاسم یتیم ہو گیا۔ بیویوں نے رو کے کہا تھا قاسم تو یتیم ہونے کے لیے تجھے 20 سال کا عرصہ بیتا، یتیم ہونے کے لیے معاف کیجیے گا کم و بیش امام قاسم کو یتیم ہونے کے لیے آپ 41 ہجری میں 40 اور 41 ہجری میں تو مولا کائنات کی شہادت ہوئی، اور مولا کائنات کی شہادت کے ٹھیک 3 سال کے بعد کم و بیش، اور بعض لوگ کے مطابق تقریباً 10 سال کے بعد امام حسن مجتبی کی شہادت تھی۔ بعض کہتے ہیں 3 سال اور بعض کہتے ہیں 10 سال، جو بھی ہو میں نے دونوں اقوال پیش کر دیا آپ کے سامنے۔ تو پہلے ہی شہید ہو گیا تھا، آج سے عرصہ پہلے آج تجھے شہادت کا احساس ہوا۔ اس وقت امام قاسم کہتے ہیں میں نے جو مانگا میرے چچا نے مجھے دیا، آج میں نے شہادت مانگی، چچا نے انکار کیا۔ میں سوچتا ہوں کہ آج اگر میرا باپ حیات ہوتا تو وہ مجھے اس طرح نہ روکتا۔ چچا نے آج احساس دلا دیا کہ قاسم یتیم ہو گیا، سب کو اجازت ہے، قاسم کو اجازت نہیں۔ اسی کشمکش میں امام قاسم کا ہاتھ اپنے بازو پہ پڑا۔ جب اپنے بازو پہ پڑا تو حضرت امام قاسم نے باپ کی یاد آئی تو وہ تعویذ کھولا، اور تعویذ کھولنے کے بعد اس میں کوئی آیت نہیں تھی، کوئی نقش نہیں تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا قاسم میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا چین، مجھے یقین ہے اس وقت تو میدان کربلا میں ہوگا، اور اس وقت میں نہیں ہوں گا، نہ تیرے دادا ہے، نہ میں ہوں، نہ تیری دادی ہے، اور تیرے چچا اکیلے دین کی خاطر کربلا میں جان قربان کرتے ہوں گے۔ میرے بیٹے میری وصیت ہے، میں نہیں ہوں، اپنے چچا کے قدموں پہ میری طرف سے قربانی پیش کر کے تیری دادی اور تیرے دادا کی بارگاہ میں مجھے سرخرو کر دے۔ جیسے یہ خط پڑھا امام قاسم نے خوش ہو گئے۔ حضرت زینب پھوپھی سے کہا پھوپھی دیکھو اب مجھے کون روک سکتا ہے شہید ہونے سے، میرے بابا تو مجھے شہادت کی سند دے کر کے گئے، اب کون روک سکتا ہے۔ چچا کے پاس آئے، خط دیا، چچا یہ دیکھو میرے بابا کی مہر کے ساتھ یہ خط ہے جو میرے بازو میں باندھنے کے لیے کہا تھا، آج سے بڑھ کر مصیبت کا دن کون ہو سکتا تھا۔ امام نے خط دیکھا، آنکھ میں آنسو آ گئے، خیال کیا اللہ کیسا بھائی تھا وہ، کیسا بھائی تھا وہ جس نے اپنی نسل کی پرواہ نہ کی اور اپنی اولاد کو میرے قدموں پہ قربان کرنے کی وصیت کر گیا۔ مولا تیرے محبوب کا فرمان ہے مجاہد کی دعا رد نہیں ہوتی، آج تیرا حسین مجاہد، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، حسین مسافر ہے، شب جمعہ میں دعا رد نہیں ہوتی، یوم الجمعہ میں دعا رد نہیں ہوتی، شب جمعہ اور یوم الجمعہ کی دعا رد نہیں ہوتی، مولا آج یوم جمعہ بھی ہے، اتنی دعاؤں کی قبولیت کے اسباب جمع ہو رہے ہیں،
حسین آج تجھ سے دعا کرتا ہے، مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، حسین مظلوم بھی ہے، مولا میرے بھائی نے نسل کی پرواہ نہ کی، نسل میرے قدموں پہ قربان کرنے کی وصیت کر گیا، پروردگار میرے بھائی کی نسل قیامت تک قائم رہے، میرے بھائی کی نسل قیامت تک قائم رہے اور میرے بھائی کا نام زندہ رہے۔ غیب سے ندا آئی، حسین تیری دعا قبول ہے، تیرے بھائی کی نسل میں ایسی اولادیں پیدا کریں گے، ان میں سے ایک ایسا ہوگا جو مرتبہ نبیوں میں تیرے نانا کو دیا، وہ مرتبہ ولیوں میں حسن کی اولاد میں کسی کو عطا کر۔ گویا کہ غوث الاعظم دستگیر کی ولادت کی بشارت دی جا رہی اور امام مہدی کی ولادت کی بشارت دی جا رہی ہو، کیونکہ امام مہدی بھی امام حسن کی نسل میں پیدا ہو۔ یہ قربانیوں کا صلہ ہے، بغیر قربانی کے کسی کوئی مرتبہ نہیں ملتا۔ اب مولا حسن پاک کا شہزادہ امام قاسم جب جانے لگے، ماں نے بلا کے کان میں کہا، قاسم لوگ تانا دیتے ہیں کہ تیرے باپ نے صلح اس لیے کی تھی کہ اس کو لڑنا نہیں آتا تھا، تیرے بابا نے صلح اس لیے کی تھی کہ اس کو لڑنا نہیں آتا تھا، جا ثابت کر دے کہ جب تو اتنا شجاع ہے تو تیرا باپ کتنا شجاع ہوگا۔ شجاعت کے جوہر دکھا۔ امام قاسم گھوڑے پر بیٹھے اور کربلا میں آئے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں یزیدی در سپاہ کے ساتھ تھا، ایک جوان جب حسینی خیمے سے نکلا تو مجھے ایسا لگا اس کے چہرے کی چمک سے کربلا کے ذرات چمک پڑے، اتنا خوبصورت تھا وہ جوان۔ ایزار پہنے، حمید بن مسلم کہتا ہے ایزار پہنے ہوئے تھا اور کرتا پہنے ہوئے تھا، امامہ باندھے ہوئے تھا اور جوتے پہنے ہوئے تھا، اور اس کے جوتے کا، الٹے پیر کے جوتے کا ایک تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے اس کے بائیں پیر کے جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا اور وہ ایزار اور کرتے پر تھا، امامہ باندھا ہوا تھا، اتنا خوبصورت لگتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے چاند نکل آیا ہو، اتنا حسین تھا۔ اس سے امام قاسم کی خوبصورتی پتہ چلتی ہے۔ امام قاسم جب آئے میدان میں تو تلوار لہرا رہے تھے اور کہتے تھے بھیجو کس کو بھیجتے ہو۔ ابن سعد نے کہا ارزق نامی پہلوان سے، کوفے کا ارزق نامی پہلوان جو اس زمانے کے 10,000 درہم ایک مہینے کی تنخواہ لیتا تھا، وہ اتنا بڑا پہلوان تھا، ارزق اس کا نام تھا۔ ابن سعد نے کہا جا تو مقابلہ کر۔ اس نے گھمنڈ اور غرور سے کہا اس بچے سے میں مقابلہ کروں گا؟ میں بچوں سے مقابلہ نہیں کرتا۔ ابن سعد نے کہا یہ بچہ نہیں، یہ حسن کا بیٹا ہی ہے، حسن کا بیٹا یہ، اس سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ نہیں مانا وہ، یہ علی کا پوتا حسن کا بیٹا ہے، نہیں مانا وہ۔ اس نے کہا اس سے تو میرا بیٹا مقابلہ کرے گا۔ جیسے ہی ارزق کا بیٹا آیا، حضرت مولا قاسم نے ایک تلوار گھمائی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، اس کے غصے میں دوسرے کو بھیجا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، اس کے غصے میں تیسرے کو بھیجا، اس کے 2 ٹکڑے کیے۔ اب ارزق خود آنا چاہتا تھا، اس کے چوتھے بیٹے نے کہا بابا رک، میں جاتا ہوں، میں اپنے تینوں بھائیوں کا اس سے بدلہ لیتا ہوں۔ جب وہ آیا امام قاسم پہ وہ جھپٹ پڑا، جیسے ہی جھپٹ پڑا امام نے اس کا ایک بازو توڑا، پھر اس کے بعد اس کے 2 ٹکڑے کیے۔ اب ارزق بالکل بلبلایا اور مست ہاتھی کی طرح، اب اس نے کہا میں جاؤں گا۔ امام نے دیکھا ارزق آ رہا ہے، جانتے تھے ارزق بڑا پہلوان ہے، اس کی بڑی طاقت ہے، ہاتھ اٹھا دی، اللہ میرے بھتیجے کی لاج رکھنا، اللہ میرے بھتیجے کی لاج رکھنا۔ جیسی ارزق ڈولتا ہوا آیا، حضرت امام قاسم نے اس کے بیٹے کی تلوار پہ قبضہ کر لیا تھا، اس کے بیٹے کے گھوڑے پہ قبضہ کر لیا تھا۔ وہ جب امام قاسم پر وہ جھپٹا، امام قاسم نے وار جو ہے وہ اس کا خالی کیا، اور جب وار خالی کیا، حضرت امام قاسم ابن حسن نے جب دوبارہ ارزق آیا تو آپ نے فرمایا ارزق تجھے بڑا غرور اور گھمنڈ ہے کہ تو بڑا پہلوان ہے، بہت زیادہ بازی جانتا ہے، ہنر جانتا ہے۔ اس نے کہا اپنے 4 بیٹوں کا بدلہ لوں گا، یہ بچے تجھ سے۔ امام قاسم نے فرمایا بڑا غرور ہے تجھے جنگی چالوں پر، یہ دیکھ تجھے گھوڑے کی زین کسنا نہیں آتی اور مجھ سے مقابلے کے لیے آیا۔ وہ جیسے ہی جھکا زین دیکھنے کے لیے، امام نے اس پہ ایسا زور کا وار کیا، اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے۔ اس کے بعد امام قاسم پلٹ کر کے آئے، چچا بہت پیاس لگی، تھوڑا سا پانی اگر مل جائے میں کسی کو بچ کر جانے نہیں دوں گا۔ امام نے فرمایا سینے سے لگا کے قاسم میرے بیٹے جاؤ، اب تم دنیا کا پانی نہیں، اب تم نے حوض کوثر سے
नाना के हाथों से जामे कौसर पे, जाओ मेरे बेटे जाओ। इमाम कासिम अपने चचा को आखिरी सलाम करके निकलते हैं। हमीद बिन मुस्लिम कहता है यजीदियों को यूं लगा कि कासिम शहीद हो गए, लेकिन जब दोबारा कासिम आके ललकारते हैं तो शिमर ने कहा एक एक करके इससे न लड़ो वरना कोई बचकर नहीं जाएगा। ये अली का पोता है, हसन का बेटा है, इसको चारों तरफ से घेर लो। माँ खैमे के किनारे खड़े होकर ये मंजर देख रही थी, खुश होकर के दुआएं दे रही थी, मौला मेरे बेटे ने आज इस इल्ज़ाम को गलत साबित कर दिया कि उसके बाप को लड़ना नहीं आता था। और उसके बाद चारों तरफ से इमाम कासिम को घेर लिया गया। दो रिवायतें हैं, इमाम कासिम को घेर लिया गया हत्ता कि आपको शहीद कर दिया गया, एक रिवायत ये है। और दूसरी रिवायत ये है कि इमाम कासिम को जब गिराया गया तो आपने आवाज़ दी मेरे चचा मेरी खबर लीजिए। इमाम दौड़ करके आए, जब दौड़ करके आप तशरीफ़ लाए तो अभी कासिम में ज़िंदगी की रमक बाकी थी। एक रिवायत ये है, अपने दिलों के अंदर जायज़ मुरादें ले लें, जायज़ मुराद ले करके इस शहादत को सुने, इमाम हसन पाक की शहादत को, इमाम हसन पाक के बेटे की शहादत को। एक रिवायत ये बयान की जाती है इमाम कासिम को उन्होंने शहीद कर दिया। इमाम कासिम घोड़े से गिरे, आवाज़ लगाई चचा मेरी खबर लीजिए। जितने देर में इमाम कासिम के पास इमाम हुसैन पहुँचते उतनी देर में उन्होंने इमाम कासिम को शहीद करके आपके लाश पर घोड़े दौड़ाए। और घोड़े दौड़ा करके आपके लाशे पर इतने घोड़े दौड़ाए कि आपका लाशा जो है वो कुचल कुचल करके चट्टा हो गया। ये भी रिवायत है, तारीख़ में आता है इमाम पाक ने इमाम कासिम से उन जालिमों को हटाया तलवार के बल पे और कासिम को उठाया और कासिम को उठाकर अपने सीने से लगाया। अलबत्ता इब्ने जरीर भी लिखते हैं, इस बात को सब ने लिखा, जब इमाम कासिम को अपने सीने से लगाकर लाशा उठा करके ले करके जा रहे थे तो कासिम का लाशा दब दब कर इतना फैल गया था कि उस वक्त कासिम के पैर जो थे वो ज़मीन पर रगड़ रहे थे। इमाम कासिम गए और जाने के बाद कासिम की माँ से कहा लो अल्लाह ने तुम्हारी शहादत को, तुम्हारे बेटे की शहादत को, तुम्हारी कुर्बानी को कबूल कर लिया। इधर खैमे में हंगामा मच गया इमाम कासिम की शहादत से, क्योंकि कासिम बड़े चहीते और लाडले थे। अभी हुसैन ने कासिम का लाशा खैमे में रखा। ऐसे में सैयदा ज़ैनब आई दो शहजादों को लेकर, जिनका एक का नाम औन था दूसरे का नाम मोहम्मद था। औन और मोहम्मद को लेकर के आई, कहने लगी भैया एक एक करके सब जाते हैं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं औरत हूँ, मैं कोई कुर्बानी बज़ाहिर नहीं दे सकती, मेरे इन दोनों बेटों को अब आप मैदान में जाने की इजाज़त दी। हुसैन ने कहा बहन का मुंह देखकर अब मज़ीद सदमे न दो, बहुत सदमे झेल चुका, आवान व अंसार की लाशें उठा उठा कर बहुत सदमे झेल चुका, भाइयों की लाशें उठा उठा कर बहुत सदमे झेल चुका, भतीजों की लाशें उठाकर अब इन बच्चों की लाशें भी मैं उठाऊंगा। दोनों शहजादों ने कहा मामू हम जाफर तैयार के पोते हैं, अली के नवासे हैं, हमें जाने दिया जाए। ज़ैनब ने कहा भाई अपने बेटे बचाकर फातिमा का बेटा कुर्बान होता हुआ देखूंगी तो सैयदा को मुंह क्या दिखाऊंगी। आपने अपनी बहन की कोई लाज ज़ाय न की, आपने लाज रखी, जो मांगा बहन को दिया। आज बीबी ज़हरा की खैरात, हुसैन हुसैन आज फातिमा की खैरात तेरी बहन इस तरह मांगती है कि मेरी कुर्बानी कबूल कर लो, माँ के पास मुझे शर्मिंदा ना होने दो। जब हुसैन ने माँ का नाम सुना दोनों भांजों को देखा और फिर कहा जाओ अल्लाह तुम्हें अल्लाह की अमान में देता हूँ, अपने नाना नानी के पास पहुँचो और जन्नत के मज़े लूटो। दोनों शहजादे जब जा रहे थे, मौर्रिख ने बहुत खूबसूरत बात लिखी है, ज़ैनब जब बेटों को भेज रही थी करबला में तो वो उस वक्त तो अली की बेटी ही थी, उस वक्त वो अली की बेटी थी, शेर खुदा की बेटी थी। शेर खुदा की बेटी की हैसियत से दोनों बच्चों को भेजा और जब बच्चे जंग कर रहे थे
تو خیمے کے کنارے کھڑے ہو کر کے دیکھ رہی تھی، دعائیں دے رہی تھی۔ دونوں شہزادوں نے، اون و محمد نے میدان میں جا کے کہا ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی مرتضیٰ فاتح خیبر کے نواسے ہیں، اب ہمارے مقابلے میں کس کو بھیجتے ہو بھیجو۔ اور پھر اس کے بعد حیرت تو یہ تھی، مورخ لکھتا ہے کہ کسی کے آنے کی ہمت نہ تھی جعفر طیار کا نام سن کر اور علی مرتضیٰ کا نام سن کر۔ یہ دونوں شہزادے جو ہے وہ فوج اشقیاء میں گھس گئے اور پھر تلوار ایسے چلائی کہ لوگ اش اش کر اٹھے، بالآخر دونوں طرف سے گھیر لیے گئے اور شہید کر دیے گئے۔ آواز آئی حسین اپنے بھانجوں کی لاشوں کو لے جا۔ امام نے دونوں بھانجوں کی لاشوں اٹھایا اور اٹھا کر کے لایا تو کپڑے خون میں لت پت تھے، سر کٹے ہوئے تھے۔ امام پاک نے جب بھانجوں کی لاشوں کو اٹھایا، ایک ہاتھ میں امام کا ایک بھانجا تھا، غازی عباس کے ہاتھ میں امام کا دوسرا بھانجا تھا، امام لا رہے تھے۔ زینب خیمے کے دروازے پر کھڑی تھی، جیسے ہی بھائی نے لاشا لایا، زینب لو تمہاری قربانی اللہ نے قبول کر لی۔ جس وقت زینب نے اپنے بچوں کو بھیجا تھا وہ علی کی بیٹی تھی، لیکن جب اپنے بیٹوں کے لاشوں کو خون میں لت پت دیکھا اس وقت وہ صرف ماں تھی، ماں۔ اب ماں کا پہلو، ماں کا انداز تھا۔ زینب پچھاڑے کھا کر کے لپٹ گئی لاشوں سے اور رونے لگی۔ حسین نے بہن کو صبر کی تلقین کی۔ ابھی لاشیں اون و محمد لا کر کے رکھا تھا کہ اتنے میں غازی عباس کو لپٹ گئی سکینہ۔ باب الحوائج غازی عباس کو لپٹ گئی سکینہ۔ چچا دیکھتے نہیں علی اصغر بے ہوش ہوتا ہے، کبھی مٹھی باندھتا ہے کبھی مٹھی کھولتا ہے، کبھی پیروں کو پھیلاتا ہے کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے۔ چچا آپ نے ہماری ہر بات مانی چچا، آج آپ کی بھتیجی کو پانی چاہیے چچا، آپ پانی لا کر پلائیں۔ مولا حسین کے یہ منظر دیکھا، غازی عباس نے مشکیزہ اٹھایا، کندھوں پہ ڈالا، غازی کا ہاتھ پکڑا، میرے غازی کہاں جا رہے ہو؟ پانی لانے۔ سکینہ نے پانی کا مطالبہ کیا ہے، آپ نے فرمایا نہیں تم مت جاؤ، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ جائے گی، تو میرا علمدار ہے، تو میری ہمت ہے، تو میرا حوصلہ ہے میرے بھائی، میں تجھے نہیں جانے دوں۔ مولا میری بچی نے پانی مانگا ہے، مجھے آپ جانے دے، میں ابھی پانی لے کر آؤں گا۔ کندھے پہ مشکیزہ ڈالا اور فرات کی طرف چلے۔ یہاں تھوڑی دیر میں غازی کا کچھ تذکرہ کر لوں، اس امید پر غازی کی شہادت پڑھنے سے پہلے ان کا کچھ تذکرہ کر لوں تاکہ پتہ چلے یہ عباس کون، ہم سنی عباس کو اتنا کیوں چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت سرکار نظمی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، جس وقت بی بی زہرا پاک دنیا سے جا رہی تھی تو دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے مولا علی کو وصیت کی تھی، علی میرے بعد تم دوسرا نکاح تو کرو گے، میرے بعد تم دوسرا نکاح کرو گے۔ مولا کائنات نے سوچا کہ دنیا سے جا رہی ہوں، کئی کتابوں کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر پیش کر رہا ہوں، جو جہاں ہیں وہاں دلوں میں جائز مرادیں لیں۔ باب الحوائج کا ذکر ہو رہا ہے، دعا کریں، ہزار دعاؤں کی دعائیں یہ، تمناؤں کی تمنا یہ، اللہ قیامت تک ہماری نسلوں کو نبی اور آل نبی کا وفادار رکھے اور جنت میں انہی کے پڑوس میں اللہ ہمیں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ سید امین آپ کا